السلام علیکم شہزاد صاحب، آ گئے آپ؟ جی جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ الحمد للہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی خدا کا شکر ہے۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ دو حضرات کا مجھے وہ تو ریسیو ہوا ہے جو آپ نے سورہ یونس کا لکھ کے بھیجا تھا، تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جنوری کے سیکنڈ ویک میں انشاءاللہ جو ہم سیشن کریں گے نا، تو پھر اس کو مطلب تفسیر کو ذرا ڈیٹیل میں ریوائز کریں گے۔ جی سر، تو آپ کے پاس لوگوں کے پہنچ گئے؟ میں نے تو کل پرسوں بھیج دیا تھا۔ آپ کا پہنچا تھا اور ایک اور ان کا شبانہ صاحبہ کا پہنچا تھا۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا خیر جب ہم ڈسکشن کریں گے نہیں تھوڑی آواز اب چیزیں تو وہ بس آواز اچھی جی جی بولیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو جب ہم سیشن شروع وہ جب کریں گے تب صحیح ہوگا۔ صرف اس میں ایک چیز ابھی بھی تھوڑا سا کنفیوژن تھی، تو وہ خیر جب ہوگا ڈسکشن میں تو ہم اس میں لے آئیں گے، کیونکہ جو آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 35 ہے نا، اس میں تھا کہ وہ جو ہدایت للحق اور الحق اس کو وہ ابھی تک تھوڑا سا کنفیوژن اس میں ہے، مطلب وہ کلیئر نہیں ہوئی میرے ذہن میں ابھی تک۔ جی جی، تو اس کو پھر جب سیشن کریں گے تو اس میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی جو ہم نے پچھلی دفعہ جو سورہ حمد کو کنکلوڈ کیا تھا اس کے بارے میں تو سوالات نہیں؟ اس میں سوالات نہیں ہے، آپ نے ایک اسائنمنٹ اس میں بھی دیا ہے کہ جو سورہ ابراہیم اور سورہ سبا کی جو اس میں ہے، جی ہاں بالکل، آخری سلائیڈ جو تھی، آخری سلائیڈ تھی، اس کے اوپر کچھ لکھنا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک چیز تو ہم نے یہ لکھنی ہے کہ لیکن اس پہ زیادہ تر آپ مختلف اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، اس پر لکھنا ہے نا ہمیں۔ دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے نا بنیادی طور سے وہ کنیکشنز ڈھونڈنے ہیں نا، کہ ہم نے جو کی ورڈ استعمال کیے تھے نا، یعنی کہ ہمارے پاس سورہ حمد کے آخر میں آیا تھا ضالین اور مغضوب علیہم، ہاں اس کو ہم نے، اور پھر ہم مختلف آیتوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنا چاہ رہے تھے کہ لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں اور غضب خدا کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ جی 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 جی، اس کے حوالے سے ہم نے کئی چیزیں دیکھی تھی نا۔ جی جی تو ان تمام باتوں کو جمع کر کے پھر یہ دیکھنا کہ اس میں کون کون سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ کیونکہ ہمارا جو اصل وہ ہے مین آبجیکٹو ہمارا کہ ہم وہ اس کے تفسیر کے وہ سارے نکات بھی سمجھ لیں، یعنی تفسیر کو بھی جان لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں ذرا ان کو بھی سمجھ لیں۔ جی سوال اور کرنا ہے کسی کو؟ جی سر السلام علیکم۔ آپ بولیے میڈم، آپ بات کر لیں پھر میں بولتی ہوں۔ جی سر، اس میں جو آیت تھی دوسری آیت، تو اس میں سے کچھ پوائنٹس ہم لوگوں نے نکالے تھے، تو اس میں یہ جو اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا یا کجی پیدا کرنا، تو اس میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 میں، تو اس میں جب خود عالم اس چیز کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو اے اہل کتاب دیدہ و دانستہ خدا کی راہ میں ناحق کجی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ تو اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو یہ جو آیت جس وقت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 99 میں، تو یہ جو عرب کے دو مشہور قبیلے تھے نامی گرامی، تو اس میں آپس میں بہت محبت تھی، اور یہ شاذ بن قیس یہ یہودی شخص تھا جو بہت بدگوئی اور شک اور حسد وغیرہ بہت کرتا تھا،
اور یہ اپنے زمانے کا بہت ہی مشہور ترین انسان تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں عرب کے جو بڑے قبیلے ہیں ان میں آپس میں اچھا بہت پلیز زیادہ. تھوڑا سا سوال اگر ہے تو کر لیں کیونکہ پھر مجھے بات شروع کرنی. نہیں سر سوال نہیں ہے, میں تو بس اس میں سے یہ 2 آیتوں کو نکالا تھا سورہ جی تو اس میں عمران. بہتر یہ ہے نا کہ آپ اس کو ذرا لکھ لیجئے, کیونکہ لکھا تو لکھنے کے بعد پھر میں نے یہ اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ دیا ہوا ہے, تو وہ ہمارے جو بھی ساتھی ہیں نا تو وہ اس کو لکھنے کے بعد پھر وہ مجھے ای میل کر دیتے ہیں, اوکے سر. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن ہم ایسا نکالتے ہیں کہ جس میں ہم زیادہ تر ڈسکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈسکشن میں پھر آپ لوگوں کے جوابات کو ہی مد نظر رکھتے ہیں. جی اب آپ سوال کر لیں. نہیں سر جی میرے پاس سوال نہیں, میں ان کو میں جی جن سر, کا میں السلام ہینڈ ریز. علیکم. جی جی وعلیکم جی سر السلام. السلام علیکم. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہم نے جو آپ نے لاسٹ اسائنمنٹ دی تھی سورہ ابراہیم اور سورہ سبا کی, جی اس میں پرانے 2 کی ورڈز ضالین اور مغضوب علیہم, ان کے کانٹیکسٹ میں ہی ہم نے آیات کو ٹریس کرنا ہے. جی تو اب وہ کچھ آیات نکالی ہیں, میں بھی ظاہر ہے کہ اس کا بھی رائٹ اپ پورا تیار نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کنیکٹیوٹی ہم دیگر آیات کے ساتھ بھی نکالیں گے یا انہی 2 آیات کو ہم نہیں, ہمارا اور جو مین ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے, کیونکہ ہم سورہ حمد میں جو بات کر رہے تھے ضالین اور مغضوب علیہم کی, تو اس کے حوالے سے ہم آگے بڑھے تھے, تو اس کو مد نظر رکھنا ہے, یعنی کہ اسی ٹاپک کو ہم بلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ضالین میں انسان کیوں شامل ہو جاتا ہے, ضالین کی مختلف قسمیں کیا ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مکان بعید کا لفظ استعمال ہوا ہے, ضلال بعید کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر بالکل شروع میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں حب دنیا کی بات ہوئی ہے کہ جو لوگ محبت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ مغضوب علیہم میں شامل ہونے کے بہت زیادہ قریب پہنچ جاتے ہیں, ایک لحاظ سے حقدار ہو جاتے ہیں. یہ مطلب سب دیگر چیز اور آیات کے کانٹیکسٹ میں بھی ہم اس چیز پر ڈسکس کر سکتے ہیں, یا اس کا رائٹ کر اپ یہ ہے سکتے ہیں, یعنی کیونکہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو آدھا قرآن آپ کو مل جائے گا اسی حوالے سے. بالکل سر, بہت مٹیریل نظر آیا, اسی جی, وجہ سے اور پوچھنا میرا چاہ رہی ان آیتوں کو ڈسکس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگ ذرا اس بات کو محسوس بھی کریں کہ یہ جو گمراہی اور ضلالت اور عذاب اور غضب والے ٹاپک پر قرآن نے کتنی زیادہ بات کی ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, خدا مہربان ہے, تو ہم وہ دوسرے والے ایسپیکٹ کو بالکل ہی اٹھا کے سائڈ میں کر دیتے ہیں. جی بالکل, لیکن مطلب یہ کہ بہت ساری آیات ایسی نظر آئی ہیں, جی, ایک سورہ میں کئی آیات ہیں. یعنی اس بات کا احساس دلانے کے لیے میں نے آپ کو اتنی آیتیں ڈسکس کی اور مختلف انداز سے ڈسکس کی کہ اس میں آپ لوگوں کو بنیادی وہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ریزنز کیا کیا بتائے جا رہے ہیں گمراہ ہونے کے اور راستے سے ہٹنے کے. ٹھیک ہے, آج جو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں تو جیسا یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آج ہمارا یہ موضوع ہے, اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نیکسٹ ٹاپک اخلاقیات پہ چلا جاؤں آج, لیکن پھر یہ ذہن میں آیا کہ ہدایت اور ضلالت, اب یہاں پر تھوڑی سی نا اردو انگلش مکس ہوگی کہ ہدایت اور ضلالت, اس حوالے سے ہم ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ اس میں ولایت کا کیا رول ہے, ولایت کی کیا اہمیت. ٹھیک ہے, تو اس ایک لحاظ سے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے, یعنی کیونکہ ولایت دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, اور ولایت کے بغیر دین یعنی مکمل ہی نہیں ہوتا. تو جب ہم نے سورہ حمد پوری مکمل کر لی اور سورہ حمد کے بارے میں ہماری سمجھ یہ ہے کہ جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہے وہ سب کا سب سورہ حمد کے اندر ہے, وہ تمام موضوعات اور مضامین, تو پھر اس میں ولایت کا ذکر کہاں پر آیا ہے, یہ اب ہمارا ایک سوال بنتا ہے, کیونکہ ولایت
اور نبوت اور رسالت دین کا اہم ترین جزو ہے, اس کے بغیر تو دین نہیں آتا. تو سورہ حمد آپ نے دیکھا کہ ہم پوری پڑھ گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے ولا الضالین تک, لیکن آپ کو کوئی آیت ایسی محسوس ہوئی کہ جس میں نبوت اور رسالت اور امامت کا ذکر آیا؟ یہ بہت ضروری ٹاپک ہے, اس کو ڈسکس کرنا رہتا ہے میرا خیال ہے. تو یہ اگر بہت ضروری ٹاپک ہے جس میں اگرچہ ایسی وہ چیز بغیر نظر نہیں آ رہی. اگرچہ کہ وہ امپلیسٹ ہے انعمت علیہم میں, جی جی بالکل صحیح. یعنی ولایت جو ہے وہ کس میں چھپی ہوئی ہے؟ انعمت علیہم کے اندر چھپی ہوئی ہے. کہ صراط مستقیم پر انسان آ ہی نہیں سکتا یا صراط مستقیم سے قریب ہی نہیں ہو سکتا جب تک انعمت علیہم کی ولایت میں نہ آ جائے. یہ انعمت علیہم سے جو آیت ہم نے سورہ نساء کی آپ کو بتائی تھی کہ مع الذین انعم اللہ علیہم, ان کی معیت میں نہ آ جائے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. تو آج کے دن انشاءاللہ میں اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت جو ہے وہ ہدایت اور ضلالت کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اچھا, سب سے پہلی بات ولایت کا معنی ہے, میننگ آف ولایت ہے. آپ لوگوں کو یہ الفاظ دکھ رہے ہیں صاحب؟ جی سر. چھوٹا ہے یہ, چھوٹا ہے جو اس کی جو اگر آپ موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو یقیناً چھوٹا ہوگا. چھوٹا ہے, ہاں نہیں لیپ ٹاپ پر صحیح ہے سر. جی, تو ولایت کا معنی. اچھا, ولایت کا معنی ہم عام طور سے جب بھی بیان کرتے ہیں تو تھوڑا یعنی ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے جو اس میں. ولایت کا معنی جو ہے وہ تقرب کے سینس میں آتا ہے. ولایت یعنی پروگزیمیٹی, نیئرنیس یا تقرب. یہ ولایت کا لغوی معنی جو ہے وہ اس سینس میں آتا ہے. اور اس میں ایک خاص شرط جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقرب فزیکل نہیں ہے. یعنی آپ اگر کسی دیوار سے نزدیک ہو جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس دیوار سے رشتہ ولایت قائم کر دیا. اس سینس میں تقرب نہیں, بلکہ وہ تقرب اور قربت ہے کہ جو مینٹل اور اسپریچول ہوتی ہے. یعنی ذہنی اور روحانی اعتبار سے جو قربت ہوتی ہے, دل کا دل سے جو رشتہ بنتا ہے, وہ ولایت کہلاتا ہے. یہ میننگ کلیئر ہو گئے؟ اس بارے میں کسی کو اشکال تو نہیں؟ اور ریپیٹ کچھ کر دیتے ہیں آپ ایک دفعہ اور بتا دیں. جی جی ٹھیک ہے. اور کوئی؟ شہزاد صاحب, رضوان صاحب, باقی؟ سر اب تک جو ولایت کے معنی ہم سرپرستی میں یا دوستی میں سنتے آ رہے ہیں, یہ تو اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. یہ روٹ میننگ ہے نا, یعنی کہ جو میننگ آپ کے پاس ہے, زیادہ تر ہمارے پاس جو میننگز ہیں نا وہ ڈیرائیوڈ میننگز ہوتے ہیں. صحیح. یعنی ڈیرائیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے, یا جس کو یوں کہتے ہیں کہ منطبق شدہ الفاظ کو ہم میننگ بنا دیتے ہیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کالا اور سفید. کالا اور سفید رنگ ہے لیکن رنگ کی تعریف نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے؟ جی جی. یعنی بلیک اینڈ وائٹ جو ہیں وہ دو قسم کے کلر ضرور ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف کلر, تو کلر کی تعریف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو کہ جس پر الفاظ منطبق ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ یوز کرتے 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 کہ ہم اسی کو ہی ڈیفینیشن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بس یہ فرق ہو جاتا ہے. تو ولایت کا معنی ہے تقرب. اب یہ تقرب کتنے طریقوں سے قائم ہو سکتا ہے؟ اس میں جیسے ہم نے فزیکل پروگزیمیٹی کو نکال دیا کہ یہ ولایت میں نہیں آتی, تو اب یہاں پر جو میں نے 3 باتیں لکھی ہیں, تو پھر یہ تقرب مینلی 3 طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ایک دوستی ہے, ایک رشتہ اخوت ہے, اور ایک گارڈین شپ ہے. یعنی سرپرستی, فرینڈشپ یعنی دوستی,
یعنی یہ جو تقرب ہے انسانوں کے درمیان، جب انسان ایک دوسرے سے ذہنی اور قلبی اعتبار سے قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان اس قربت کی بنا پر رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تین میں سے کسی ایک شکل میں یا ان کی کمبینیشن میں شو کرتا ہے اپنے آپ کو. کہ جیسے کسی سے آپ نے دوستی کی، دوستی کا مطلب ہے قلبی تعلق. آپ کا برادر ہے، اس سے ایک قلبی تعلق، وہ رشتہ ولایت ہے. اور آپ کے جو سرپرست ہیں، باپ، دادا، چچا اور بزرگان، وہ گارڈین شپ. تو یہ ولایت کی مختلف اقسام ہیں. یعنی ان جگہوں پر، ان مقامات پر ولایت کا جو تعریف اور معنی ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ جی بتائیں. جی کوئی بالکل صحیح. اگر کوئی اشکال ہے نا، کیونکہ یہ ایک ٹاپک آپ کو ایسا لگے گا نا کہ جو تھوڑا سا بالکل آپ نئی نئی باتیں سن رہے ہیں، اس لیے میں روک کے پوچھ رہا ہوں جی بالکل صحیح. کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو وہ اسی وقت اپنے اس کو ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیں. ٹھیک. تو ولایت کا معنی ہے تقرب، جس میں سے ہم ظاہری مادی قربت کو ہٹا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اور یہ ولایت اپنے آپ کو تین میں سے کسی ایک طریقے سے ظاہر کرتی ہے. یعنی دوستی، اخوت اور سرپرستی. تو یہ ولایت کے رشتے ہیں. یعنی یہ وہ موارد ہیں جن پر ولایت اپلائی ہوتی ہے. اچھا، لیکن اس میں ایک اور ولایت وجود رکھتی ہے، اور وہ ولایت اس رشتے کی بنا پر قائم ہوتی ہے کہ جو ایک انسان کا عبد ہونے کی حیثیت سے اپنے معبود کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا ہے. یہ عبد اور معبود کا رشتہ بھی ایک ولایت کو جنریٹ کرتا ہے، جو ولایت خدا یا ولایت الہی. اور یہ ولایت انسانوں کے ساتھ قائم ہونے والی کسی بھی ولایت جیسی نہیں ہے. اس کے اپنے جو تقاضے کہہ لیجئے، یا اس کے اپنی شرائط ہیں، یا اس کے جو معاملات ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ بننے والی ولایت سے ڈیفرنٹ، جداگانہ ہے. جن میں سے 4 ایسپیکٹ کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ولایت یک طرفہ ہوتی ہے. یک طرفہ یعنی جیسے دوستی 2 طرفہ ہے، کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کے دوست ہیں. بھائی چارہ یہ بھی 2 طرفہ ہوتا ہے. گارجین شپ میں کیا ہوتا ہے کہ 2 طرفہ ہونے کے علاوہ لیول میں فرق آ جاتا ہے. یعنی جو آپ کا گارجین ہے وہ آپ سے اوپر والے لیول پر ہے، اور جو انڈر گارجین شپ ہے وہ نیچے والے لیول پر ہے. لیکن خدا کے ساتھ جو رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے، اس رشتے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رشتہ ولایت خود بخود کہہ لیں یا ہماری مرضی سے نہیں قائم ہوتا، بلکہ یہ رشتہ خدا کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور خدا ہی اسے باقی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر انسان خدا کا عبد ہے، لیکن ہر انسان خدا کا ولی نہیں ہے. ٹھیک. ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، لیکن ہر انسان ولی خدا نہیں ہے. ولی خدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر انسان خدا سے رشتہ قربت نہیں رکھتا، بلکہ زیادہ تر انسان وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی نسبت سے حجاب میں ہیں، یا اس سے دور ہیں، اس سے فاصلے پر ہیں، بعید ہیں. جیسے ہم ابھی پڑھ رہے تھے اس میں کہ مکان بعید، ضلال بعید. تو یہ کس سے دور ہیں؟ یعنی یہ حق سے دور ہیں، ذات حق سے دور ہیں. تو یہ ولایت انسان کی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. یہ بہت خاص بات ہے کہ کون خدا کا ولی ہوگا اور کون نہیں ہوگا. یہ رشتہ ولایت، اس کا دروازہ خدا ہی کھولتا ہے اور اس کو خدا ہی قائم رکھتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم کہیں کہ جناب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، اعمال صالح انجام دیتے ہیں،
یہ ایکچولی آپ کا ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ آپ کی ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے، عرضی ہے. کس بات کے لیے؟ کہ آپ ہمیں اپنی ولایت میں قبول کر لیجئے. یہ خدا کی بارگاہ میں ہم حقیقتاً اپنی عبادت، اپنے ایمان، اپنے عمل کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ ہم سے رشتہ تقرب قائم کر لیجئے. وہ دروازہ کھول دیجئے، پردے ہٹا دیجئے، کہ جس کی بنا پر ہمارے اور آپ کے درمیان قربت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور یہ قربت ولایت. ٹھیک، یہ پہلی بات. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری کوئی زور زبردستی نہیں، اور نہ انسان پیدائشی طور پر ولی خدا بن کے پیدا ہوتا ہے جیسے میں پیدائشی طور پر اپنے باپ کا فرزند ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے، ولایت میں ایسا نہیں. تو اس لحاظ سے ولایت وہ چیز ہے کہ جو حاصل کرنا پڑتی ہے. ولایت پکی پکائی بنی بنائی نہیں آتی انسان کے پاس. اچھا، جب خدا کے ساتھ رشتہ ولایت قائم ہو جاتا ہے تو اس کا جو مین ریزن ہے ولایت کے قائم ہونے کا، وہ آپ کی بندگی ہے، اور بندگی کے ساتھ پرخلوص عبادت ہے. ولایت اس کے علاوہ کسی اور دوسری وجہ سے قائم نہیں ہوتی. خدا کسی کی شکل دیکھ کے اسے اپنے سے قریب نہیں کرتا، کسی کی دولت کی بنا پر اس کو قریب نہیں کرتا، کسی کے اسٹیٹس کی بنا پر اس کو اپنے سے قریب نہیں کرتا. صرف ایک کوالیفیکیشن جو واحد ہے اور مین ہے وہ ہے بندگی، اور بندگی کا اظہار پرخلوص عبادت کے ذریعے سے. تو جب یہ ہماری بندگی اور عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے اور خدا ہمارے لیے ولایت کا در کھول دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ولایت کے ساتھ جو میں نے یہاں لکھا کہ خدا کی دوستی اور خدا کی سرپرستی دونوں ہم کو ملتی ہیں. خدا کی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا آپ کا ہم نشین ہوتا ہے، خدا آپ کا ساتھی ہوتا ہے. جس طریقے سے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ لمع المحسنین. جو آپ کی معیت میں ہوتا ہے عام طور سے وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا پرابلم سالور ہے. آپ اگر مشکل میں پڑتے ہیں تو وہ آپ کو تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، اور آپ کی سرپرستی بھی کرتا ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کا جو انتہائی خوبصورت جملہ ہے کہ جو آپ کی ایک سفر کی دعا کے اندر ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اے خدا، میں اگر ایک سفر پہ نکل رہا ہوں تو میرے گھر کے پیچھے میری غیبت میں تو میرے گھر والوں کا محافظ ہے، اور میرے سفر کی حالت میں تو میرے ساتھ ہے اور میری حفاظت کرنے والا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے سوا کسی میں بھی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ وہ ہم سفر بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو. ٹھیک، تو جب یہ رشتہ ولایت قائم ہو جاتا ہے خدا کے ساتھ تو خدا کی طرف سے دوستی بھی آتی ہے، یعنی خدا آپ کی معیت میں بھی آ جاتا ہے، اور خدا آپ کا سرپرست بھی ہو جاتا ہے. آپ کے افیئرز کو، آپ کے تمام معاملات کو، آپ کے زندگی کے امور کو پھر وہ چلا رہا ہوتا ہے. ولایت خدا کے اندر جو ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ولایت سسٹین کب کرتی ہے، یہ ولایت کب باقی رہتی ہے؟ جب ہم خدا پر مکمل توکل اور بھروسے کا مظاہرہ کریں. یعنی کہ اگر انسان، جیسے وہی شرک کے حوالے سے بھی میں نے جو آیتیں آپ کو بتائی تھیں کہ شرک کے بارے میں قرآن نے ہم کو کیا بتایا، جو سورہ حج کی آیت تھی کہ جو شرک کرتا ہے یا تو وہ فضا میں معلق گر رہا ہے، اور یا تو کوئی پرندہ، کوئی شکاری پرندہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، تکے بوٹی کر دے گا، یا تیز ہوائیں اس کو اڑا کر کسی دور کے مکان میں پھینک دیں گی. ٹھیک، تو ولایت صرف اس وقت باقی رہے گی جب ولایت میں شرک نہ ہو.
جب ہم مکمل بھروسہ کریں اپنے مولا پر اور اس کے سوا اپنے بھروسے میں اور توکل میں ٹرسٹ میں کسی اور کو شریک نہ کریں. اور اگر خدا نخواستہ یہ والی بات ہوئی تو پھر ولایت ڈیمولش ہو جائے گی, ولایت باقی نہیں رہے گی. اور تیسری اور چوتھی بات یہ کہ ولایت خدا ہماری زندگیوں میں ایک تو تکوینی اور ہماری ذات اور نفس کے حوالے سے ہمارے سامنے ظہور کرتی ہے, لیکن ہماری زندگی میں یعنی یہ جو میں نے ولایت بتایا کہ تقرب انسان محسوس کرتا ہے, خدا پاس ہے, خدا ہماری معیت میں ہے, خدا ہماری سرپرستی کر رہا ہے, یہ آپ کے نفس کے راہ سے جو آپ ولایت کو سینس کر رہے ہیں. لیکن عالم خارج میں یہ ولایت ظاہر ہوتی ہے نبی اور امام کی ولایت کے ذریعے سے, اور پھر وہاں پر ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم ان سے تقرب پیدا. اب آپ ولایت سمجھ گئے نا کہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت امام علی کا مطلب کیا ہوگا بتائیں؟ ان کا تقرب حاصل کرنا, دوستی اور سرپرستی اور ولایت امام علی علیہ السلام کا مطلب ہوگا ان کی امام فرینڈشپ علی اور علیہ ان کی السلام سے گارڈینشپ حاصل کرنا ہے. ذہنی اور قلبی طور سے قریب ہونا. یہ ہے ولایت امام علی کا مطلب. ولایت امام علی کا مطلب حکومت نہیں ہے. ولایت امام علی کا مطلب یا علی یا نعرے لگانا ہے. ولایت امام علی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی, فکری, عملی طور سے ان سے کتنا قریب ہوتے ہیں, اور جتنی یہ قربت ہوگی اتنی ہی ولایت اسٹرانگ ہوگی, اتنی ولایت پاورفل ہوگی. تو ٹھیک ہے, اگر آپ ولایت کا روٹ میننگ سمجھ لیں گے تو باقی تمام کی تمام چیزیں آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے. تو عالم خارج میں یعنی جس عالم میں ہم زندہ ہیں, موو کرتے ہیں, حرکت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہاں پر ولایت خدا ظہور کرتی ہے نبی اور امام کی ولایت کی شکل میں, اور ان کی ولایت اور ان کی اطاعت خدا کی ولایت و اطاعت ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یہاں پر لاحق ہوتی ہے, جس سے پہلی منزل پر ہی پیچھا چھڑا لینا واجب ہے, وہ یہ کہ ولایت نبی اور امام ولایت خدا کے پیرلل میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی دو پیرلل حقیقتیں نہیں ہیں, متوازی حقیقتیں نہیں ہیں کہ ایک ولایت خدا ہے ایک ولایت امام ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ولایت نبی اور امام 100% خدا کی ولایت کے ماتحت ہے, 100%, 0.1% بھی اس سے باہر نہیں اور الگ نہیں, 100% ولایت خدا کے ماتحت. اور اس کو اگر ہم سادہ یعنی کہ ان الفاظ میں یا ان لوگوں کو سمجھانا چاہیں کہ جو زیادہ گہری نظر نہیں رکھتے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ولایت نبی اور امام ولایت خدا کے طول میں ہے, سیریز میں ہے, نہ کہ پیرلل میں. اور اگر ان لوگوں سے بات کرنا ہو کہ جن کی سمجھ گہری ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ولایت نبی اور امام ولایت خدا کی تجلیات ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی روشنی اس وقت فضا میں ہے, یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ جی, سورج سے آ رہی ہے. سورج سے آ رہی ہے. آپ اگر یہ کام کر سکتے ہیں نا کہ آپ اگر سورج کو نہ دیکھیں, جیسے آپ اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں, آپ سورج کو تو نہیں دیکھ رہے نا, جی جی, لیکن روشنی کو دیکھ رہے ہیں اور روشنی آپ کے گھر کے اندر بھی آ رہی ہے. لیکن جو روشنی آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے, جس روشنی کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, جس روشنی میں آپ پورے جہان کو روشن دیکھ رہے ہیں, کیا وہ سورج کے علاوہ کچھ بھی اور ہے؟ کیا اس کی اپنی کوئی حقیقت ہے؟
نہیں ہے, सूरज उसी का से हट reflection है, उसी कर, का, सूरज ये से उसी का हट कर उसकी कोई अपनी जाती हकीकत है? नहीं सर, नहीं है, जाहिर नहीं इसको है. अगर कहते हैं, सूरज मौजूद नहीं है फिर नहीं है. हाँ, सूरज के अलावा कुछ भी नहीं है. जी. अगरचे कि जब वो कायनात में फैलती है तो उसके अपने बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी हकीकत किससे वाबस्ता है? सिवाय सूरज के, और वो कुछ भी नहीं है अपनी जात में. तो बिल्कुल विलायत नबी और इमाम की बिल्कुल यही मिसाल है, और इसी को कहते हैं तजल्ली. तो जो लोग गहरी नजर रखते हैं उनके लिए होगी कि नबी और इमाम की विलायत खुदा की विलायत की तजल्ली. आप इस मिसाल से समझ गए होंगे कि तजल्ली किसको कहते हैं. यानी एक चीज का इफेक्ट आगे ट्रेवल करता है, सर प्लीज रिपीट कीजिएगा. ठीक, और जिस बात की हम मुकम्मल नफी करेंगे, वो किस बात की नफी करेंगे कि विलायत नबी और इमाम विलायत खुदा के पैरेलल में नहीं है, यानी कोई मुस्तकिल चीज नहीं है, अलग से अपनी हकीकत नहीं रखती, इस्तिक़लाल नहीं रखती. जिस तरीके से कि जमीन पर आने वाली रोशनी सूरज से हटकर अपना कोई वजूद नहीं रखती. ठीक है, तो ये विलायत के हवाले से हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, उसकी डेफिनेशन. अब हम थोड़ा सा कुरानी आयतों में जल्दी जल्दी देख लें कि कुरानी आयतें हमें क्या गाइड करती हैं इसके बारे में, यानी विलायत के बारे में. पहली जो आयत है ब्लू में, ये सूरह शूरा नंबर 42, और इसमें ये विलायत जो है ये विलायत मुतलका अल्लाह के लिए यहाँ पर बयान हो रही है, यानी किसी भी और का बयान नहीं यहाँ पर विलायत के हवाले से. अमित तखज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या ये लोग खुदा को छोड़कर दूसरों को अपने औलिया, अब औलिया आप समझ रहे हैं ना कि औलिया यानी जिनसे आप रिश्ता तकर्रुब कायम करते हैं और उसके रिश्ता तकर्रुब की बिना पर उनसे या दोस्ती करते हैं या उखुव्वत पैदा होती है या सरपरस्ती आ जाती है, ये विलायत. तो ये खुदा को छोड़कर दूसरों को औलिया के तौर पर इत्तिखाज़ करते हैं, पकड़ते हैं. फल्लाहु हुवल वली, बस अल्लाह वही वली है. यहाँ पे बात खत्म हो गई. यानी इस आयत में खुदावंद सुब्हान की विलायत मुतलका को बयान किया गया, एब्सोल्यूट विलायत को. और इससे ये बात समझ में आती है कि विलायत हकीकतन फकत खुदा के लिए है, और बाकी जिसके पास भी विलायत है वो सब खुदा की बिना पर है, या खुदा का अतिया है, या खुदा की तजल्ली. और फिर आगे रीजंस भी बता दिए कि खुदा क्यों वली है. वह हुआ युह्यिल मौता, वही है जो मय्यत को जिंदा करता है. वह हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर शय पर कुदरत रखता है, इसलिए विलायत उसी का ही हक है, और उसके अलावा कोई हकीकतन वली नहीं हो सकता. फिर दूसरी आयत यकीनन आपके जहन में होगी, हिफ्स, सूरह माइदा की 55, जो आया विलायत के नाम से भी मशहूर है. इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है. वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए. अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात व युअतून ज़कात व हुम राकिऊन, और इस आयत का तर्जुमा आपको पता ही है कि जो सलात कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं, और इसमें इख्तिलाफ है बहरहाल हमारा और अहले सुन्नत का. लेकिन यहाँ पर जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड खास बात है वो ये है कि इस आयत में कितनी विलायतों का जिक्र है जी. अल्लाह की विलायत और उसके रसूल की विलायत और आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलायत का जिक्र। मखसूस अहले ईमान की विलायत जो इन ईमान। शराइत पे पूरा उतरते हैं. और लफ्ज वली कितनी मरतबा आया है? एक दफा है। एक दफा ही है. बात समझ में आ रही है आपको जी? इससे आपको बात समझ में आ रही है? जी जी, कि वो एक ही कंटिन्यूएशन है, मतलब जैसी रसूल की, विलायत और खुदा की रसूल है को वैसी भी जो है रसूल की ना, है.
اور جی۔ رسول بھی نہیں سر کہا ہے بلکہ رسولہ ہے. کیوں کہا ہے؟ اس کا رسول ہے۔ رسول کی نسبت بھی اللہ کی طرف دی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان تو ہے ہی، ایمان بالرسول اور خدا. ٹھیک ہے، ایمان کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا نا خدا اور رسول کے بغیر. تو یعنی اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی ولایت جو ہے وہ پچھلی کی طرف پلٹ رہی ہے. رسول کی ولایت خدا کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ان مخصوص مومنین کی ولایت خود رسول کی طرف پلٹ رہی ہے. آمنو کی وجہ سے، آمنو کی وجہ سے نا. آمنو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جی ٹھیک ہے، اور اس میں لفظ ولی ایک مرتبہ آیا ہے، یعنی جو آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ولایت حقیقتاً واحد ہے. اور اوپر سورہ شورا کی ولایت اس بات کو کلیریفائی بھی کر رہی ہے کہ ولایت مطلقہ خدا کے لیے. اچھا، اب اس میں ہم تھوڑا سا اس ٹاپک پر آ جائیں کہ جس پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، یعنی جو ہمارا مین ہیڈنگ تھی کہ ہدایت اور ضلالت کے ساتھ ولایت کا کیا تعلق ہے. ابھی تک تو میں آپ کو ولایت کے معنی ہی اور اس کے اسکوپ سمجھا رہا ہوں، لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ ولایت کیسے کارآمد ہوتی ہے یا یہ کیسے اپلائی ہوتی ہے. تو سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 51، یہ جو پورے ولایت والا سلسلہ ہے نا سورہ مائدہ میں، یہ 51 to 59 جاتا ہے، جس کے بیچ میں یہ آیہ ولایت ہے. تو ہم عام طور سے فقط آیہ ولایت ہی پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پورے مضمون کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 51 to 59 پورے کو دیکھیں. تو 51 یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. بالکل کلیئر ورڈز ہیں. یہود اور نصارہ یعنی جیوز اور کرسچنز کو اپنے اولیاء کے طور پر اتخاذ نہ کرو. اور یہ باقاعدہ ہدایت ہے. ٹھیک، بعضهم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے سے رشتہ تقرب رکھتے ہیں. تم ان کے ساتھ قربت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، تم اس رستے پر آگے نہ جاؤ کہ ہم ان سے رشتہ ولایت قائم کر لیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی بھی ان سے تولا رکھے گا. اب تولا تبرہ کے میننگ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، کہ تولا کا مطلب کیا ہوگا کہ جس سے آپ قریب ہوتے ہیں، تبرہ کا مطلب کیا ہوگا جس سے آپ دور ہوتے ہیں، فاصلہ جنریٹ کرتے ہیں. تبرہ کا مطلب کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، تبرہ کا مطلب کسی پہ طنز دشنام کرنا نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو مین میننگ سمجھ میں آ جائے گی نا، بہت سارے دروازے کھل جائیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو بھی ان سے تولا کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. تو یہاں پر آپ کو ولایت کا سب سے امپورٹنٹ امپلیکیشن سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو حضرات بھی آپس میں رشتہ ولایت میں جڑے ہوتے ہیں وہ در حقیقت ایک گروہ سمجھے جاتے ہیں. وہ ایک گروہ ہے. یعنی خدا قیامت میں، آخرت میں کیٹیگرائزیشن کیسے کرے گا انسانوں کی؟ رنگ، نسل، قوم، پاکستانی، ہندوستانی، گورے، کالے، شیعہ، سنی، اس بنا پہ نہیں ہوگا. کس بنا پر کیٹیگرائزیشن ہوگی؟ تمہارا ولی کون تھا، تمہارا رشتہ ولایت کس سے قائم تھا. اور ان جنرل اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ. اور پریکٹیکلی اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے جی تعلقات کٹ آف نہیں ہو سکتے. تو آپ ایک فیئر ڈیلنگ ضرور کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن سب سے جو غلط بات ہے کہ وہ ان کو اپنا سرپرست نہ بنا لیں، ان کو اپنے سر پہ نہ بٹھا لیں، ان سے ڈائریکٹیوز نہ لینا شروع کر دیں، ان سے ہدایات، ان سے یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے مخلص دوست ہیں.
یہ ہمیں کوئی بڑے اچھے راستے دکھائیں گے، اس کی واضح طور سے ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات کہ ولایت جو ہے قرآن کریم میں پازیٹیو بھی آئی ہے، نیگیٹو بھی آئی۔ تو اسی سورہ مائدہ میں یعنی کہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کس سے رشتہ ولایت جوڑنا ہے، رسول سے اور اوصیاء پیغمبر سے۔ کن سے رشتہ ولایت نہیں جوڑنا؟ یہود و نصارہ سے، ان سے ولایت نہیں جوڑنا، ڈیلنگ آپ کر سکتے ہیں ایکول بیسس، ایک بات۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو جس کا ولی ہوتا ہے وہ دونوں ایک ہی گروپ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آخرت کی درجہ بندی بعنوان ولایت ہے۔ یہ آیت 72 سورہ انفال، اور اس کا پہلی 2 لائن ہی میں پڑھوں گا، مینلی وہ ہے، لیکن میں نے آیت کو ٹکڑے نہیں کیا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال اور اپنے نفوس یعنی اپنی جانوں سے سبیل خدا میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، نصرت کی۔ یعنی آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ یہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے؟ مہاجرین اور انصار رسول خدا کے دور میں، کہ وہ لوگ جو شروع میں ہجرت اور جہاد کر کے اپنے گھروں سے نکالے گئے وہ مہاجرین تھے، اور جنہوں نے مدینے میں ان لوگوں کو پناہ دی، اپنے گھروں میں گھر ان کے لیے کھول دیے، اپنے کاروبار ان کو دے دیے، تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی نصرت کی اور پناہ دی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اور اگر آپ اس آیت کو، کیونکہ قرآن کی آیت خالی ایک زمانے کے لیے تو نہیں ہوتی، تو اس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقتاً یعنی وہ مومنین کہ جو ہجرت اور جہاد کے راستے سے گزرتے ہیں، اور وہ مومنین جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، ان کی کمک کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس رشتہ ولایت کے قائم ہونے کے لیے بین المؤمنین سبیل اللہ کو طے کرنا ضروری ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس راہ میں ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان کو مدد دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے، یہ خدا کی نظر میں اہل ایمان کا ایک گروہ ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا بھی رنگ، نسل، فرقہ، قوم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مومنین کے درمیان رشتہ ولایت کیسے قائم ہوتا ہے، and that is desirable، یہ خدا کی بارگاہ میں ڈیزائربل ہے کہ مومنین کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہو، لیکن یہ رشتہ ولایت کا قیام کچھ شرائط پر منحصر ہے۔ یہ نہیں کہ میں آ گیا کہ جی میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، اور بس ہم ولی ہو گئے ایک دوسرے کے، ایسے نہیں ولی ہوتے، بلکہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سبیل الہی کو طے کریں اور اس رستے میں ایک دوسرے کے مددگار اور ساتھی ثابت ہوں، تب مومنین کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بھی ایک پریکٹیکل لیسن ہے ولایت کا ہماری لائف سے ریلیٹڈ۔ پھر نیچے والی آیت جو ہے لا يتخذ المؤمنون، یہ سورہ آل عمران کی ہے، اور سخت آیت ہے، کافی سخت آیت ہے، اور اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ولایت کے بارے میں خداوند کریم کی انسٹرکشنز بہت کلیئر ہیں ہمارے لیے۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایمبیگیوٹی نہیں چھوڑی ہے، کوئی گنجلک و ابہام نہیں رکھا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مؤمنون کے لیے یہ نہیں اس بات کی اجازت کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافرین کو اپنا ولی بنا لیں۔ ٹھیک، اور یہ خود زمانے رسول میں بھی یہ مسائل درپیش تھے، اور بعد میں تو بہت ہی رہے۔
کہ مومنین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مومنین کو ترک کر کے کافرین سے رشتہ ولایت قائم کر لیں. اور اس قسم کی چیزیں جیسے ہم اپنی ویسٹرن سوسائٹی میں کافی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کے، یعنی لوگ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ انہیں مطلب وہ جن سے رشتہ ولایت نہیں قائم ہونا چاہیے وہ زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں بنسبت مسلمین و مؤمنین کے. تو اگر ایسی بات پریکٹیکلی ہو بھی تو اس میں پھر بھی احتیاط کرنا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو یہ کام کرے گا پس اس کے لیے خدا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تم خدا کی بارگاہ سے فارغ ہو اگر تم نے یہ کام کیا کہ اپنی زندگی میں مومنین کو چھوڑ کر اور کافرین کو اولیاء بنائے، ان سے ولایت کا رشتہ قائم کیا. خدا کے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. الا ان تتقوا منہم تقات، ہاں اگر تم ان سے ڈر کے ان سے بچاؤ کر کے، جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر اس سے دوستی کرتے ہیں یا اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کی مخالفت نہیں کرتے. اگر ایسی کوئی پرابلم تم ان سے اپنے کو سیو کرنا چاہ رہے ہو، تم ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہو، تو پھر بھی ایک ایگزمپشن مل سکتی ہے، یہ نہیں کہ ملے گی، مل سکتی ہے ایک ایگزمپشن. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ قرآن کریم میں یہ ایک دو جگہ ہی آیا ہے کہ خدا تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہ بہت سخت جملہ ہے، بہت خطرناک خوفناک وارننگ ہے کہ خدا تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. یعنی اگر تم نے یہ ولایت والی گڑبڑ کی تو تم سیدھے سیدھے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. خدا تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے کہ پھر تم سوچ لو کہ اگر تم میرے مقابلے میں آؤ گے تو تمہارا حشر کیا ہو اور تم کہاں جاؤ گے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مصیر کا معنی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ مصیر یعنی کہ جو انسان کی حرکت ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے ہو، کہ خدا کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، ٹھکانا ہے. لیکن وہ پلٹنا کس طریقے سے ہے کہ تم تبدیل ہوتے چلے جاؤ گے اپنی صفات کی بنا پر، یہاں تک کہ اپنی حقیقت کو خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر پالو گے. ٹھیک، تو یہاں سے ہمیں ولایت کے حوالے سے کافی اہم باتیں سمجھ میں آ گئی، اور اس میں ہمارے پاس ابھی تقریباً 15 منٹس ہیں. اگر آپ لوگ بات کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے ولایت کا اور اس کا ہدایت و ضلالت سے جو رشتہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی اگر مومنین کے ساتھ آپ نے ولایت قائم کی یہ راہ ہدایت ہے، اگر مومنین کو چھوڑ کر کافرین یا یہود و نصارہ کے ساتھ ولایت قائم کر لی تو یہ راہ ضلالت اور گمراہی ہے. اور انسان کی ولایت ہی حقیقتاً اس کے انجام کو ڈٹرمن کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی صراط اور سبیل کو جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے وہ اس کی ولایت ہے. جی یہ سر میں ایک سوال دونوں پوچھنا چاہ آیتوں رہی کا ریفرنس بتا دیں گے کس سورے سے ہے یہ دونوں آیتیں؟ یہ سورہ انفال ہے گرین میں، ٹھیک ہے، اور نیچے سورہ آل عمران. جی انفال صاحب. 74 ہے نا انفال. سر یہ آپ نے کہا کہ ولایت کے قائم ہونے کی اصل وجہ خدا کی بندگی ہے، خدا اور کی ولایت کے، خدا کی جی ولایت. اور جی خدا کی ولایت کے لیے، اور اس کا جو اظہار ہے بندگی کا وہ پرخلوص عبادت کے ذریعے جی سے ہے. جی تو سر اب جب ہم ان کو اپنا رسول کے اوصیاء کو، رسولوں کے اوصیاء کو، یا اگر ہم ائمہ کی ولایت کی طرف آئیں، الٹیمیٹلی جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ہائرارکی ایک پیرالل میں نہیں ہے، سیریل میں ہے، اوپر سے نیچے کی طرف فرام ٹاپ ٹو باٹم آ رہی ہے ولایت کی جو سیکوینس ہے. جی اب سر
جب یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ خدا کی بندگی کی وجہ سے ہے، اور تو اس میں ہمارے پاس جیسے یہ زیارات ہوتی ہیں روزمرہ کی جو ڈیلی بیسس کی، ان میں زیارت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیا ہوا ہے کہ خدا نے آپ کی تخلیق سے پہلے آپ کا امتحان لیا اور اس میں آپ کو پورا پایا. تو سر مطلب یہ جو چیز ہے کہ ولایت کا تعلق اس فرما برداری سے یا اس بندگی اور عبودیت سے ہے جو انہوں نے تخلیق سے بھی پہلے کی. سر اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ مشکل ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک اس پر مجھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہر بات جو ہے نا، ہر بات نہیں کی جا سکتی، اور ہر بات کے سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ بھی بہت چاہیے ہوتا ہے. جی ٹھیک. اچھا لیکن یہ اصول کہیں وائولیٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اچھا اگر اہل بیت علیہ السلام کی خود اپنی ولایت بھی ہے تو وہ ان کے بندگی کے کمال کی وجہ سے، یہ اصول کہیں وائولیٹ نہیں ہوتا. بالکل سر، وہ تبھی تو یہ بات آ رہی نا کہ تخلیق سے بھی پہلے امتحان لیا اور اس میں پورا پایا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بندگی کا لیول تو انہوں نے اچیو کیا. تو بندگی انسان کے نفس میں ہوتی ہے نا، بندگی انسان کے ہاتھ پیروں میں تھوڑی ہوتی ہے. اگر آپ اشارہ سمجھ سکتی ہیں تو ایسے سمجھ. اچھا میں کچھ اس پہ اشارہ کروں کیونکہ میں نہیں رضوان صاحب، نہیں اس کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا، آپ اپنا سوال کر لیں. نہیں بس میں نے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ چونکہ ہم جو ہے نا کوئی بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا ماڈل بناتے ہیں اور اس ماڈل کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جب بنے گی تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا. اسی معاملے میں اس کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کے بارے میں چیک کیا جاتا ہے. اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پہلے کہا گیا کہ ان کا امتحان لیا گیا کیونکہ ان کے بعد جو بلڈنگ بنی ہے وہ 9 امام آنے ہیں. بس اس طرح سے میں اس پہ آپ لوگوں بھی کہوں گا کہ ایسے نہ بات کریں، اور میں بھی نہیں بات کرنا چاہتا. کیونکہ دیکھیں، میں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، ہر موضوع جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان اس پر اپنی زبان کھولے. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. وہ جو جملہ آپ پڑھتے ہیں نا، جو ہم ویسے تو فضیلت میں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑا قانون ہے. جو جبرائیل امین کا جملہ ہے کہ میں نے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو جل جاؤں گا، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ میری اپنی اس سے صلاحیتوں سے تجاوز کر گیا. یعنی صلاحیتوں کی بات نہیں ہے، صلاحیتوں کی بات نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ایک حد ہے، ہر ایک کے لیے حد ادب ہے، ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے. ہم لوگ جو ہے نا بہت جسارت کرتے ہیں. میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں معصوم کی منزلت کے بارے میں اپنی رائے پیش کروں. یہ میرا مقام نہیں ہے. تو جو اپنے مقام سے آگے بڑھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کا؟ جبرائیل نے بتایا نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت خطرناک مقامات ہیں. ہمارے ممبروں پہ جس کا جو دل جہاں بیٹھ کے بول دیا، اس بات کو سوچے بغیر کہ نیچے والا پتہ نہیں کیا مطلب لے گا، کیا ہوگا، تربیت یافتہ ہے نہیں، فہم کا کیا معاملہ ہے. بہت ڈینجرس معاملات ہیں. یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم معصومین کے ذاتی معاملات یا ان کے ذاتی چیزوں کے بارے میں رائے دہی کریں اپنی جہالت کے ساتھ. ٹھیک، تو اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا عارف ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بہت ڈینجرس ہے. جی کوئی سوال؟ صحیح. سر وہ میں ولایت کے ریفرنس سے ہی سر یہ بات کرنا چاہ رہی تھی میں. خدا نہ خواستہ مطلب وہ اس میں وہ پہلو بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم کچھ لمٹس وغیرہ کراس کر رہے ہیں. صرف ولایت کے حوالے سے کہ جس طرح بندگی کا جو لیول ان لوگوں کا تھا معصومین کا، اور ان کو نہیں تو اس میں یہی بات ہے نا، اس میں ہمیں ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس ہستی کو بھی
خدا نے رشتہ ولایت پر فائز کیا ہے اس کا ریزن اس کی بندگی کا کمال ہے، سر اور اس وہ کے پھر اور بھی بندگی کا لیولس ہوں گے. کمال ان کی عبادتوں کے ذریعے سے دکھتا ہے. ہمیں امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، بی بی سیدہ، ان کی عبادتیں دکھتی نہیں ہیں کیا؟ زندگی کے اندر ان کی بندگی کی کوالٹی، ان کی عبادات نظر نہیں آتی. ہم ان چیزوں میں کیوں گھسے جا کے؟ بلا شبہ آتی ہے وہ تو. یعنی ہمیں ان کی زندگی کی مثالوں سے، ان کے اقوال، ان کی دعاؤں سے ان کی بندگی کا معیار سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں وہ تو بہت واضح ہے سر، مجھے صحیح پھر کہہ رہے ہیں آپ. تو مسئلہ حل ہے. یعنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ خطرناک معاملات ہیں کہ جس کو ہم نے نعوذ باللہ بہت سارے لوگوں نے کھیل سمجھ لیا ہے. کیونکہ اس کے بارے میں آپ جو دو چار جملے بول دیں، واہ واہ بہت ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، یہ بہت خطرناک بات ہے. کیونکہ خدا نے ہم کو یہ بات لازمی طور سے کہی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس علم نہ ہو، جس کا تمہارے پاس نالج نہ ہو، اس میں نہ جا کے گھس جایا کرو ایسے. اچھا اسی طرح کا جو ایک اور جملہ یہی بولا جاتا ہے ابھی جس بات سے آپ نے شروع کیا کہ تمام قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بھی الیبوریٹ کیا جاتا ہے. اور آپ نے اس پہ پہلے بات کی بھی تھی کہ یہ بھی ایک طرح سے بیونڈ دا لمٹس ہے انسان کے، کہ وہ با کا نقطہ مولا ہے. تو بالکل اس کے جو تفسیری پہلو بیان کیے جاتے ہیں سر، وہ بھی اتنا کلیئرلی سمجھ نہیں آتے. سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں، لیکن کیونکہ سر یہ وہ جملہ بہت تفسیر آرام جو سے ہے نا کہا جاتا وہ ہے. جی جی سر یہ جملہ اتنے آرام سے اور اتنا زیادہ فلوئنٹلی بولا جاتا ہے کہ پھر سامنے والے کو سمجھنے میں جب مشکل ہوتی ہے تو اس کو لیبوریٹ کوئی نہیں کرنے والا تو ہوتا. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں اسی لیے میں نے معذرت کر لی نا، میں نے سیدھی سیدھی معذرت کر لی کہ میرے بس میں ہی نہیں ہے الیبوریٹ کرنا. میں کیوں الٹے سیدھے دو چار جملے بول کے آپ کو بھی پریشان کروں، خود اپنے لیے بھی مصیبت مول. میں کیوں یہ کام کروں؟ یہ جو میرا سوال ہے، یہ جی. جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ڈراتا ہے اپنے نفس سے، مطلب نفس ہو ہے، تو یہ جی. نفس ہو جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہے؟ یعنی نفسہو کا مطلب نفس خدا. نفس خدا کا مطلب یہ کہ تم میرے، جیسے آپ کہتے ہیں نا، میری ذات کے مقابلے میں آ جاؤ. ہاں کہ بعض اوقات یہ ہے کہ جب آیت ہے واللہ عزیز ذو انتقام، تو اس صورت میں یعنی کہ جو عزت خدا کے مقابلے میں آتا ہے اسے صفت منتقم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یحذرکم اللہ نفسہ میں صفات نہیں ہے، صرف ایک وہ ہے سیدھا statement، میرے مقابلے میں آ جاؤ، میرے میں مقابلے تمہیں میں. اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک. ویسے جو ابھی تک مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، سب سے زیادہ جو آیتوں پہ میں نے غور کیا ہے وہ یہ کہ جس نے بھی مذاق کیا، ہزارہ اور استخسار کیا، جس نے مذاق کیا، اس کے مقابلے میں وہ بہت خطرناک عمل ہے. اس کے بعد اللہ اس کو عذاب ہی دیتا ہے. اگر جس نے اللہ کے ساتھ کھیل مذاق کیا تو وہ پھر اللہ مذاق وہ مقابلے میں آ گئی. یہی بات میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، سب سے خطرناک کام یہی ہے. حد ادب، اپنی لمٹس، تہذیب، ان سب کا دھیان رکھنا بے انتہا واجب ہے. جی. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم ان یہود و نصارہ اور ان کو اگر اولیاء بنا لیتے ہو تو اس میں ایک استثنائی بات یہ ہے کہ ان کو ڈر کی وجہ سے بھی اگر تم کو یہ استثناء مل جاتا ہے تو نہیں، وہاں یہ جملہ نہیں ہے. سوال نہیں کیا، ان کے ڈر کی وہاں وجہ نہیں سے ہے. وہاں پر یہ ہے کہ جو ان سے تولا رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا. اور تمہارے لیے یہ بھی وہ نہیں ہے کہ تم ان سے ڈر کی وجہ سے ان سے وہ کرو، ان سے خوف کرو، کیونکہ میں خوف تو تم کو مجھ سے کرنا ہے، مجھ سے زیادہ خوف کرنا ہے. ان سے خوف کی وجہ سے بھی ان سے اگر کسی طرح کی دوستی رکھتے ہو تو پھر تم کو میرے
इंतकाम का सामना भी करना पड़ सकता है। ये हाँ, यानी मतलब कि ये भी विलायत का मसला, ये जो मैंने चंद आयतें आपके सामने रखी, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि विलायत का मसला जो है वो कलीदी मसला है, अकीदे में भी और अमल में भी। सही। ठीक है ना, यानी कि इस बात की ताकीद आप देख रहे हैं ना कि खुदा की बारगाह में कितनी है कि मोमिन मोमिन से रिश्ता विलायत कायम करे सही है। जिंदगी में, ना काफिर के पास जाए ना यहूद और नसारा के पास जाए। सही है। अब यहूदी नसारे के पास जब हम कांटेक्ट करते हैं तो उनके खौफ की वजह से ही करते हैं कि कहीं वो अभी हमारा तो रिस्क हम देखें ना, इसी वजह से तो मुसीबत हमारी बहुत बढ़ गई है ना, क्योंकि हम बाकायदा उनकी विलायत में जा चुके हैं मुसलमान। बिल्कुल, चाहे वो खौफ की वजह से गए हों, चाहे वो उनको हम अपना वली हकीकी मानों में समझ रहे हों, दोनों सूरतों में हम उनके पास चले गए। वली हकीकतन ही बनाया हुआ है, जाहिर क्या जी, हकीकतन ही वली बनाया हुआ है, क्योंकि वही डिक्टेट कर रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, वही सारी हिदायत दे रहे हैं। हाँ हाँ। और अगर हम खौफ की वजह से भी अगर उनको वली बनाया हुआ है कि वो हमारा रिस्क नहीं रोक दें या कुछ और नहीं कर दें, वो तो तब बाद में आता है, वो तो बाद में खौफ। आता है कि जब एक दफा आप किसी के चुंगल में चले जाते हैं ना, तो जी, वो जी, फिर आपके लिए ये सारी बातें जनरेट करता है सही। कि अगर तुम मेरे पास से निकले, मेरी वलायत से निकले, तो तुम कहीं के ना रहोगे। ये तो उसके बाद का मरहला है। सही है। सही जी है। जी। और कोई सवाल? जी सर, समझ तो आ गया, लेकिन सर मैंने भी काम करके भेजा था अपना, जितना मुझे हाँ, समझ वो आया। मैंने बताया था, मैंने आप शायद उस वक्त आई नहीं थी, मैंने बताया था कि जी आपका काम मिल गया है मुझे, और इंशाल्लाह जनवरी के सेकेंड वीक में फिर हम रखेंगे वो डिस्कशन ऑफ तफसीर वाला सेशन। सर ये विलायत तकवीनी और विलायत तशरीह की बात हुई है ना हमने जो की है। नहीं, इतनी ज्यादा तो हम तकवीन और तशरीह में नहीं गए। मैंने तो आपको विलायत का बुनियादी माना समझाया है, विलायत जिंदगी में कैसे एग्जिस्ट करती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अभी और हम हिदायत और गुमराही में विलायत का क्या रोल है। हाँ, इसको भी हमने ये बात तो मेरे ख्याल है क्लियर हो गई ना कि हिदायत और गुमराही में, यानी आप जिसको अपना वली बनाते हैं उसी की बिना पर आपकी सबील जिंदगी तय होती है। जो सबील आपका पाथ वे ऑफ लाइफ है ना, वो आपकी विलायत से डिटरमिन होता है। और इसी वजह से खुदा ने कहा है कि यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, कि हम क़यामत में तमाम इंसानों को उनके इमाम के वसीले से बुलाएंगे। यानी हम फकत अलग अलग इमाम को कॉल करेंगे और उसके साथ उसके जितने भी औलिया हैं और मामूमीन हैं वो खुद ही आ जाएंगे, हर एक को अलग अलग पकड़ के लाने की जरूरत नहीं। सही। ये विलायत ही है कि जो इंसान के लिए रस्ते को, सिरात है, सबील है, सुबुल सलाम है या सिरात जहीम है, क्या है, ये डिटरमिन करती है विलायत। कैसे पता चलेगा कि इंसान किस पर है, आप किसकी विलायत में? सही। विलायत का रिश्ता और सबील का रिश्ता तो पता लग गया, लेकिन अब हिदायत और जलालत का रिश्ता जो है ना वो यही है इतनी ना, सबील से ही तो पता चलेगा ना कि ये सबील हिदायत है या सबील जलालत। सूरह हम्द हमको यही बात समझा रही थी ना कि जिंदगी जो है वो एक सफर है, और उस सफर में इंसान या खुदा की तरफ बढ़ रहा होता है या खुदा से दूर हो रहा होता है। और उसमें मैंने इस बात को वो किया था कि ये सफर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल नहीं है, बल्कि ये सफर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ है, नफ्स की इर्तिका के साथ है या डिग्रेडेशन के साथ। तो अब इसमें आप विलायत को भी कनेक्ट कर लीजिए कि ये चीजें जो हैं, सबील और सिरात, ये जो सुबुल हैं, ये कैसे पता चलती हैं कि ये सुबुल हिदायत की हैं या नहीं है? ये विलायत से पता चलती है। और विलायत का माना
اس کو درست کر لیجئے کہ ولایت کا معنی کسی کا نام لینا نہیں ہے، کسی کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، کسی کی مالا جپنا نہیں ہے. ولایت کا معنی ہے تقرب، وہ تقرب جو آپ اپنی فکر اور اپنے دل کو ملا کر قریب لا کر کسی سے حاصل کرتے ہیں، وہ تقرب آپ کی ولایت کو ڈیفائن کرتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کسی انسان کو موویز سے بہت دلچسپی ہے اور اس سے اس کے دل کی گرہ بندھی ہوئی ہے، تو وہ کس کی ولایت میں ہے؟ وہ ان لوگوں کی ولایت میں زندہ ہے کہ جو وہ یہ سب بنا رہے ہیں. اس کو خدا کن کے ساتھ کھڑا کرے گا قیامت میں؟ وہ کہے لاکھ کہے میں ان کا نام لیتا تھا، ان کا نام لیتا تھا. نہیں، نام وام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے دل کی گرہ کس سے بندھی ہوئی تھی؟ آپ کی زندگی کی راہوں کو کون سی چیز طے کر رہی تھی، ڈٹرمن کر رہی تھی؟ جی اس سر، سے یہ ہوتا. دل کی گراہٹ کے ساتھ ساتھ عمل نظر آ جائے گا نا اس کا. تو وہ عمل خود ہی نہ دکھتا ہے نا. جی جی جس سے صحیح. دل لگا ہوتا ہے اسی کے رستے پر عمل ہوتا ہے نا. صحیح. تو ولایت آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ تمام مسائل ولایت سے ہے. صحیح. لیکن ولایت وہ نہیں ہے جو جس طریقے کے ہم تو امام علی کی حکومت کو ولایت بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب ولایت نہیں ہے. ولایت کا معنی آپ کلیئر ہو گیا نا کہ ولایت کا معنی کیا ہے؟ سر دلوں پہ حکومت کو کہہ سکتے ہیں، ظاہری حکومت ہے تو دلوں پہ حکومت، دلوں پہ تقرب پہ حکومت، تقرب کنیکشن. کنیکشن ہو گیا. سر وہ تو کس پھر کو کہتے ہیں؟ ایفیلیشن، جتنی اس کو کہتے ہیں، ایفیلیشن اسٹرانگ اس کو ہوگی. کہتے ہیں ولایت. جی، جیسے آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رشتہ ولایت میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ان سے بھی رشتہ ولایت نہیں رکھتا، کہ اگر بالکل ہی دو الگ الگ راہیں ہوں، بالکل دل سے دل جدا ہوں، تو حالانکہ ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ولی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، چلیں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا ٹاپک. جی سر انشاءاللہ ہو گیا. کلیئر تو ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہوا ہے. مطلب اس ہضم کے نہیں اندر ہوا. بہت ساری، ہاں اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تشنگی باقی ہے. بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے سوال اٹھ گئے. جی، اس میں بہت سارے نہیں تو سوال اٹھ اچھی گئے. بات ہے نا، یہ تو اچھی ہاں بات ہے. تو آپ سوالات پورے جمع کریں، رکھیں. اگر آپ لوگوں کا دل چاہے گا سوالات 10-15 جمع ہو جائیں گے تو ہم ایک پورا سیشن سوال جواب کا کر لیں گے. ہاں نہیں، اس ولایت کے میں ہم لوگ کا مس کنسپٹ بہت زیادہ ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ، اب جیسے پہلی آیت میں آپ نے بتایا کہ بھئی جنہوں نے ہجرت کی وہ، اور جنہوں نے ان کی مدد کی. اس کے ساتھ اگلا جملہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ آپ کے ولی نہیں ہے. آپ ان کے ولی نہیں ہیں. پیغمبر نے آپ ان کے کہا، ولی یعنی نہیں ہے. مکے سے کئی مسلمان ایسے تھے جی کہ جو اپنے گھر والوں، خاندان یا فیملی، کاروبار کی بنا پر حضور کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے آپ وہ کو پیچھے روک رہ دیا گئے. تھا. تو پیچھے رہ اللہ گئے. تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے کہ اے رسول آپ ان کے ولی نہیں ہیں. نہیں ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ کنڈیشن بہت سخت آ گئی، مطلب ایبسلیوٹلی سبمیشن ہے. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ مومن کی ولایت خالی نام لے کے نہیں ہوتی ہے، ہاں بلکہ ان مومنین کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے جو کسی بھی نوعیت سے سبیل الہی کو طے کر رہے ہیں. مطلب وہ اسی آیت میں اور ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور مطلب وہ خدا آپ کی کی راہ مدد میں چاہیے. ہجرت اور جہاد میں مشغول ہوں. کچھ ہجرت و جہاد کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ان کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے. اچھا، ولایت ضروری ہے کہ نہیں، سوری، ہجرت جو ہے نا ضروری ہے فزیکل ہو؟ ہجرت جو ہے نا وہ عقیدے سے ہاں دوسرے عقیدے وہ میں. تو ٹھیک ہے. جی صحیح، بالکل صحیح. چلیں اجازت پھر. جی سر، ٹھیک، اگلی دفعہ شکریہ. ملاقات ہوتی ہے.
انشاءاللہ. صحیح. خدا حافظ. بہت شکریہ خدا سر. حافظ. خدا اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.